اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ انہو لمن الظالمین، جس نے کیا وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا یعنی بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا نہیں ان کے بڑے نے کیا ہے۔ فاسألوا ان کانوا ینطقون، وہ اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھ کر دیکھ لو۔ فراجعوا الی انفسہم، وہ اپنے نفسوں کی طرف راجع ہوئے، جھکے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تم ظالموں میں سے ہو، تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا دیے اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، آپ نے فرمایا تم ایسے من دون اللہ کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان دے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولم تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ افلا تاقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوه، نمرودیوں نے کہا حرقوه، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ان آیات بینات کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گرد و نواح کا جو ماحول تھا وہ سب شرک سے ہٹا ہوا تھا۔ کوئی ستاروں کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، بلکہ آپ کے چچا آدر بہت بڑے بت پرست بھی تھے اور بت گر بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس ٹو اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا مجمع ملے جس میں سارے نمرودی جمع ہو اور میں ان کے سامنے توحید باری تعالیٰ کا اعلان کروں۔ چنانچہ ان آیات میں اس کا ذکر ہوا، اور وہ مجمع یہ تھا کہ سال کے بعد شہر سے باہر، بابل شہر سے باہر ایک میلہ لگتا تھا، ان کی عید ہوتی تھی، اور اس میں وہ سارے کے سارے چلے جاتے، اور جانے سے پہلے ان کا جو بڑا بت خانہ تھا اس میں 70 اور 3 73 بت تھے، ایک سب سے بڑا تھا اور وہ درمیان میں تھا، 36 اس طرف تھے اور 36 اس طرف تھے۔ ان کے سامنے وہ اچھے اچھے کھانے رکھ جاتے، اچھے اچھے لباس رکھ جاتے، اور ان کا مسلک اور عقیدہ یہ تھا کہ
جب ہم عید سے واپس آئیں گے تو یہ کھانے کھائیں گے تو سارا سال ہمیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، کپڑے پہنیں گے تو سارا سال ہم پر کشادگی رہے گی، تنگی نہیں آئے گی۔ اس عقیدے کے ساتھ وہ لباس اور کھانا وہاں رکھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے کہا تم ہمیشہ ہمارے بتوں کی تذلیل و توہین کرتے ہو، آؤ آج ہمارے مذہب کی بہاریں بھی دیکھو، ہماری عید میں شامل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دور گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، اور ان کے مذہب میں جو بیمار ہوتا اس کو اس عید پر نہیں لے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ وہیں بیٹھ گئے اور آزر آگے بڑھ گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ جتنے نوجوان ہیں، جوان قسم کے لوگ، وہ آگے چلے گئے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں بوڑھے، تو آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، آج میں قسم ہے اللہ کی، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اور تم یہ بعد میں آ کر دیکھ لینا، یعنی جب تم لوٹو گے تو تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ یہ آپ نے معمولی سی آواز میں کہا اور بعض بوڑھوں نے سن لیا۔ وہ چلے گئے عید پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے ایک کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کر اس بت خانے میں داخل ہو گئے۔ مسئلہ یاد رکھو، بد مذہب کی عبادت گاہ میں گرجا ہو، کلیسا ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو اور یا بت خانہ ہو، وہاں جا کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے وہ جو ادھر چھتی سے ان کو بھی توڑا، کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو نہیں اور کسی کا پاؤں نہیں، یہی حال ادھر چھتیس جو تھے ان کا کیا، اور کلہاڑا بڑے کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر آ گئے، دروازہ بند کر دیا۔ جب شام ہوئی تو وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے آنا تھا، وہاں سے لباس بھی اٹھانے تھے اور کھانا بھی اٹھانا تھا۔ جب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا ہے، سارے بتوں کو کسی نے تہز نہز کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے بتوں کی درگت کس نے بنائی ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کلام سنا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تمہارے بتوں کی درگت ضرور بناؤں گا۔ میں کہا اچھا۔ قالوا فاتح به على اعین الناس، لوگوں کے سامنے اس کو لا لعلهم یشهدون، تاکہ گواہی دے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ سب کچھ ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا؟ قالوا بل فعله کبیرهم هذا، یہ تو بڑے نے کیا، دیتے نہیں ہوں، بڑے کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ آپ نے اس لیے کیا کہ ہو سکتا ان کے دلوں میں خیال آئے واقعی یہ بڑے نے کیا ہوگا، اس لیے کہ بڑے کو غیرت آئی ہوگی کہ مجھ بڑے کے ہوتے ہوئے کہ چھوٹے کون ہیں خدا بننے والے، بڑا تو سب سے میں ہوں، تو میرے ہوتے ہوئے دوسرا کون ہے اس میدان میں آنے والا؟ لیکن کیونکہ وہ کوڑ مغز تھے اس طرح ان کا دماغ نہیں گیا۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تو یہاں حدیث بخاری شریف کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں حکمتیں تھیں کہ یہ جو آپ نے جھوٹ بولے اس میں اللہ کی توحید کا اعلان مقصود تھا،
لیکن بعض محققین یہ کہتے ہیں بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن در حقیقت جھوٹ نہیں. سنو کیسے. 36 بت اس طرف ہیں، 36 اس طرف ہیں، اور درمیان میں ہے بڑا بت. آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان سب کے بڑے نے کیا. بولو ان سب کے بڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ کا اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان سب کا بڑا تھا اور ان سب کے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فاسألوہم، ان بتوں سے پوچھ لو. یہ نہیں فرمایا بڑے سے پوچھ لو. یہ جو 72 توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے ان سے پوچھ لو. یہ نہیں فرمایا بڑے سے پوچھ لو. تو معلوم ہوا در حقیقت یہ جھوٹ نہیں تھا. وہاں اس وقت ان سب سے بڑے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ایک تو یہ. اور دوسرا آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اللہ کی آپ بیمار نہیں تھے. بعض نے یہ کہا کہ اس سے پہلے دن آپ بیمار تھے تو آپ کا اشارہ اس بیماری کی طرف تھا. اور بعض نے یہ کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بیمار نہ کوئی بیماری ضرور ہوتی ہے. لیکن در حقیقت یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. میں اور آپ زکام میں بخار میں بیمار ہوتے ہیں لیکن اللہ کا نبی بیمار ہوتا ہے قوم کی بد عملی دیکھ کر. اللہ کا نبی قوم کی بد اعتقادی اور بد عملی دیکھ کر بیمار ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ بھی جھوٹ نہیں. اچھا فرمایا ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ، کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو من دون اللہ یعنی بت ہے. ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، نہ تمہیں کسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. سنو بھائی، دیوبندی اور غیر مقلد اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی من دون اللہ میں شامل ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں بت ہیں، اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی من دون اللہ میں شامل نہیں. اب ذرا غور فرمائیے، یہ آیت صاحب بتا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم من دون اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ تو ظاہر ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، نبی اور ولی نہیں. اچھا فرمایا ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، وہ بت نہ تمہیں کسی چیز کا نفع دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے، اگر من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی لیے جائیں تو نقصان کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکین مکہ تم اور جن من دون اللہ کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے. اگر من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی لیے جائیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر نبی اور ولی جہنم کا ایندھن ہونے چاہیے. اللہ کے ایسا نہیں، اگر نبی اور ولی جہنم میں جائیں گے تو پھر باقی جنت میں کون جائے گا؟ تو معلوم ہوا من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی نہیں ہے، اس سے مراد بت. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ من دون اللہ بتوں کو گالیاں نہ دو. اگر تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے جہالت کی وجہ سے. اگر من دون اللہ سے مراد بت نبی اور ولی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ منع کر رہا ہے نبی کے صحابہ نبیوں اور ولیوں کو گالیاں نہ دیا کرو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا صحابی تھا جو نبیوں کو گالیاں دیتا تھا؟ وہ کون سا صحابی تھا جو ولیوں کو گالیاں دیتا تھا؟ صحابہ جو گالیاں دیتے تھے تو وہ بتوں کو دیتے تھے. تو معلوم ہوا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں نبی اور ولی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ فرماتا ہے کہ
ان من دون اللہ میں سے نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. اگر من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی لیے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبیوں میں کوئی ولی ہے اور ولیوں نہ مومنوں میں کوئی ولی ہے. حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبی بعد میں ہوتا ہے, ولی پہلے ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, ہر نبی ولی ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے, اور جو متقی پرہیزگار مومن ہے وہ بھی ولی ہے. تو معلوم ہوا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں, نبی اور ولی نہیں ہے. اچھا, اب یہ رہا کہ من دون اللہ بت جو ہیں وہ کسی کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نفع دے سکتی ہو یا نقصان دے سکتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ فرماتا یہ جو جادو ہے ان کو نقصان تو دیتا ہے, ان کو نفع نہیں دیتا. جادو خدا نہیں ہے, یہ علم ہے. معلوم ہوا علم بعض ایسے ہیں وہ انسانوں کو نقصان دیتے. اچھا, یہ منافقین مدینہ کو جب نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی سے نکال دیا تو انہوں نے مدینے میں ایک اور مسجد بنا لی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اللہ فرماتا انہوں نے مسجد بنائی جو نقصان دینے والی ہے. معلوم ہوا کہ بعض اینٹیں, دروازے, مکان نقصان دینے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. تو بولو یہ مسجد تو خدا نہیں ہے نا جو منافقوں نے بنائی تھی. اللہ فرماتا ہے یہ نقصان دینے والی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے تمہارے لیے لوہا نازل کیا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس میں بڑی سختی اور لوگوں کے لیے منافع ہے, نفع ہے. معلوم ہوا یہ لوہا انسانوں کو نفع دیتا ہے. یہ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا تو ان سے پوچھو کیا لوہا خدا ہے یا مخلوق؟ بولو لوہا مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے یہ لوہا تمہیں نقصان دیتا ہے. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا یہ کشتی سمندر میں, دریا میں تمہارا مال تجارت لے کر تیر دیا اور یہ مال تجارت تمہیں نفع دیتا ہے. تو مال تجارت خدا نہیں ہے, مخلوق ہے, وہ بھی نفع دیتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا محبوب ان کو واعظ کرو, تمہارا واعظ مومنوں کو فائدہ دے گا. نبی کا واعظ خدا نہیں ہے, نبی کا واعظ ایک فعل ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بعض چیزوں میں نقصان اور نفع کی صلاحیت رکھی ہے. تو یہ نفع نقصان نہ دینا یہ بتوں کی صفت ہے, نبیوں اور ولیوں کی صفت نہیں ہے. نبی فائدہ بھی دیتے ہیں, ولی فائدہ بھی دیتے ہیں. اچھا, اب ذرا غور فرمائیے, جب ان کو کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا قالوا حرقوه, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اور اپنے بتوں کی امداد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. اب فرعون کے دربار کا وتیرہ یہ تھا کہ اس نے ساری دنیا کا غلہ اپنے قبضے میں کر رکھا تھا, اور جو اس کو آ کر سجدہ کرتا, اس کی الوہیت کا اقرار کرتا, اس کو خالق خدا مانتا, اس کو وہ غلہ دیتا, اور جو انکار کر دیتا اس کو غلہ نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے. اس نے کہا تیرا خدا کون ہے؟
آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور دوسرے کو قتل کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مردہ کر دیا۔ حالانکہ اس کوڑ مغز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جسم میں روح موجود نہ ہو اس میں روح داخل کر کے اس کو زندہ کر دیا جائے، اور یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور مردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں روح نہ ہو اس میں، جس میں روح ہو اس کی روح جسم سے نکال دی جائے، تو یہ بھی اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا نمرود کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو کہتے اپنے رب کو مغرب سے نکال دے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، لیکن اس کوڑ مغز کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جو میرے خلیل کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، اگر نمرود یہ کہہ دے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہے مغرب سے نکال کر دکھا، تو سورج کو مغرب سے نکال دینا تاکہ جس طرح میرے خلیل نے کہا ہے اسی طرح ہو جائے۔ اللہ، اب ذرا غور فرمائیے، وہ جب مناظرے میں ہار گیا تو کہنے لگا آپ کے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گئے، سوچا کہ سارا پوچھے گی آپ غلہ لینے کے لیے گئے تو میں کیا جواب دوں گا۔ آپ نے ایک سرخ ریت کے تیلے سے وہ جس بوری میں آٹا لینے گئے یا گندم لینے گئے تھے اس میں ریت بھر اور اپنے گھر آ گئے، وہ ریت والی بوری گھر میں گرا کر آپ تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ بوری کھولی، جب بوری کھولی علماء کرام فرماتے ہیں فَلَمَّا وَصَلَ مَنْزِلَهُ سَارَ دَقِيقًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بوری گھر میں گرا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بوری والی ریت کو خالص آٹے میں تبدیل کر دیا، وہ آٹا ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو معجزے ہیں اللہ نے وہ ہمارے نبی کریم کی امت کے اولیاء کرام کی کرامتیں بنا دی۔ سنو ذرا کیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایک بہت بڑے کامل ولی ہیں، ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، یہ 1 درہم لے جائیے اور آٹا لائیے۔ وہ درہم لے کر دکان پر آٹا لینے کے لیے چلے گئے، ایک سائل آ گیا، خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ آپ نے سوچا اگر میں نے اس کو یہ 1 چونی دے دی، درہم دے دیا تو آٹا کس کا لے جائے؟ آپ وہاں سے دوسری دکان پر چلے گئے۔ بعض منگتے بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے چلا گیا، اس دکان پر بھی جا کر کہنے لگا خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ آپ نے وہ چونی، وہ درہم اس کو دے دیا۔ راستے میں دیکھا ایک درخان ہے، آرے سے لکڑی چیر رہا ہے، لکڑی سے جو بورا نکلتا ہے وہ زمین پر گرتا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ بورا جو مٹی میں ملا ہوا میں اٹھا لوں؟ انہوں نے کہا اٹھا لو۔
آپ نے وہ مٹی اور بورا جو تھا نا وہ اٹھایا اور گھر لے آئے، اور بیوی کو دے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کافی گزر گئے، گھر آئے، دیکھیاں روٹی پکی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آٹا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا وہ جو آپ بازار سے لائے تھے اسی سے میں نے یہ روٹیاں پکائی ہیں۔ تب آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بورے اور مٹی کو آگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ کبھی آپ ملتان تشریف لے جائیں تو دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں ہے سردار پور، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کا نام تھا شیخ جنید۔ اس سردار پور میں چلے اور شیخ جنید کے ہاں مہمان بن گئے۔ شیخ جنید نے اپنے غلاموں کو، مریدوں کو، متوسلین کو حکم دیا جاؤ جنڈ کی پھلیاں لے آؤ۔ یہ جنڈ کی پھلیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ جب وہ لیا تو کہا اس کو پانی میں بھگو کر دھو لو اور دیگ میں ڈال کر اوپر سے پانی ڈال کر نا تو ڈھکنا اوپر آگ جلا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جو ڈھکنا اٹھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھلیاں جو ہے وہ سویوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، بہترین سویاں بن کر تیار ہو۔ سلطان صاحب نے سوچا اس نے ہمیں کرامت دکھائی ہے۔ آپ نے اپنے دو مریدوں کو کہا کہ جاؤ چوہے کیری لے آؤ۔ چوہے کیری کا مطلب جہاں چوہا بل بناتا ہے تو وہ باریک سی مٹی باہر نکال دیتا ہے، وہ لے آپ نے بولا سویوں پر ڈال دی جائے۔ وہ مٹی جب سویوں پر ڈال دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر میں تبدیل کر دیا۔ بارش کا موسم تھا، فرمایا جاؤ بارش کا پانی جمع ہونا تو وہ پانی لے آؤ۔ وہ پانی لے، فرمایا یہ سویوں کے اوپر ڈال دو۔ جب سویوں پر ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص گھی میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا تم نے تو ایک کرامت دکھائی تھی، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں 2 کرامتیں دکھا دی ہیں۔ کبھی آپ دہلی میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے سلطان شمس الدین التمش، اس کا ایک بھتیجا تھا، اس کو تمبولی کہتے، تمبولی کے معنی ہے پان والا، پان بہت کھاتا تھا۔ وہ آیا حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی کے پاس، اور آپ کے پاس حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے۔ آ کر حمید الدین ناگوری سے کہا حضرت جی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم شہزادے ہو، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمارا تمہارا کیا جوڑ ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک غلام کو لے کر پھر آیا، فرمایا ابھی بھی تم سے دنیا کی بدبو آ رہی ہے۔ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اکیلے یہ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ حضرت اب تو میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھے وقت میں آئے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت حمید الدین ناگوری کے ہاتھ میں دیا، فرمایا 7 مرتبہ کل شریف پڑھو۔ اس نے 7 مرتبہ کل شریف پڑھا، فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو کہنے لگا حضرت مجھے 7 زمینیں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا 7 مرتبہ کل شریف اور پڑھو، 7 مرتبہ کل شریف اور بڑا۔ فرمایا اب آسمان کو دیکھو۔ اس نے آسمان کو دیکھا، عرض کی حضور میری نگاہ اللہ کی عرش سے بھی پار جا رہی ہے۔ غور کرو یہ نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، نبی کریم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی خدمت میں آج ہی آ کر بیٹھا ہے، فرش زمین پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ رہا ہے۔ غور کرو جب نبی کریم کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھنے والے کی نگاہ کا یہ کمال ہے تو پھر نبی کی نگاہ کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ
سلطان شمس الدین التمش کو پتہ چل گیا کہ میرا بھتیجا تنبولی وہ حمید الدین ناگوری کا مرید ہو گیا، تو وہ بھی ایک لشکر کا دستہ لے کر آیا اور عرض کی حضرت میں بھی آپ کے ہاتھ پر، میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو حمید الدین ناگوری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ دیکھو لنگر میں کچھ کھانا ہو تو ان کو دے دو۔ اس نے کہا حضرت میں لنگر کا کھانا نہیں کھانا چاہتا، میں تو وہ کھانا کھانا چاہتا ہوں جو غیب سے آئے۔ حضرت حمید الدین ناگوری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا ان کو غیب کا کھانا کھلا دو۔ انہوں نے اپنی آستین اس طرح جاری تو گرم گرم 2 نان سلطان شمس الدین کی آگوش میں آ کر گر گئے۔ حضرت میں صرف نان ہی کھاؤں، کچھ کھانے کی سالم یا کچھ چیز ہونی چاہیے۔ حمید الدین ناگوری وضو کر رہے تھے، تو وہ وضو کی ٹوٹیاں جو نیچے گارا تھا، ظاہر ہے وہ گندا گارا ہوتا، تو آپ نے وہ گارا اٹھا کر اس کے نان پر رکھ دیا تو اللہ نے بہترین گرم حلوے میں تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا عرض کی حضرت میں تو پان بھی کھاؤں گا۔ حمید الدین ناگوری نے اس کے بھتیجے تنبولی سے کہا اس کو پان بھی دو۔ اس نے اپنے آستین جاری تو بہترین پان ان کی روٹی پر آ گیا۔ کہا حضرت میرے ساتھ ایک دستہ بھی ہے، اگر کرم ہو تو سب کے لیے یہی سامان ہو جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی فرمایا اپنے لشکریوں سے کہہ دو وہ ہاتھ اس طرح بلند کر لیں۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیے، خواجہ صاحب نے اپنی دونوں آستینوں کو جایا تو ہر سپاہی کے ہاتھ میں 2 گرم گرم نان موجود تھے۔ اور حمید الدین ناگوری نے وہ تھوڑا سا گارا اٹھایا اور سب کے نانوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا تو وہ اللہ نے حلوے میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام کو یہ شرف بخشا ہے کہ پہلے نبیوں کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمایا وہ ہمارے نبی کریم کی امت کے اولیاء کرام کو بطور کرامت عطا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام ہمارے قابو میں نہیں آتے، انہوں نے مشورہ کیا، قالوا حرقوه، مشورہ یہ طے پا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اب اس پر یہاں بہت سے علماء نے مختلف اقوال نقل کیے۔ بعض نے کہا کہ 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا ایریا، اس میں 21 گز یا 20 گز اونچی دیواریں چاروں طرف سے کر دی گئی، اور نمرود نے حکم دیا ایک بہت بڑا بلند مینار بنایا جائے۔ وہ بنایا گیا، اس پر چڑھ کر ایک آدمی اعلان کیا، نمرود کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے سارے لوگ لکڑیاں لائیں، جو نہیں لائے گا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جلا دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ تو عقیدے کے طور پر کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا مخالف ہے، ہمارے بتوں کی تذلیل و توہین کرتا ہے، اس بنا پر لکڑی اکٹھی کی، اور بعض نے نمرود کا حکم سمجھ کر، اور بعض اس کو عبادت تصور کرتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا وہ کہتا اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اتنے من لکڑیاں ابراہیم کے جلانے کے لیے دوں گا۔ اگر کسی کا کوئی خامد سفر پر جاتا وہ عورت منت مانتی، اگر وہ سلامتی کے ساتھ آ جائے تو اتنے من لکڑیاں میں ابراہیم کے جلانے کے لیے دوں گی۔ عورتیں چرخہ کاتی، اس چرخے سے جو سود حاصل ہوتا اس کو بیچ کر ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں۔ بعض نے کہا 1 سال لگ گیا پورا، بعض نے کہا 1 مہینہ، وہ سارا ایریا جو گھیرا گیا تھا وہ لکڑیوں سے بھر گیا۔ اب اس کو آگ لگا دی گئی چاروں طرف سے، تیل ڈال کر آگ لگا۔
ملا مون کاشف رحمۃ اللہ فرماتے اتنی تیز آگ تھی کہ یہ آگ کوفہ کے نزدیک جلائی گئی، لیکن ملک شام والے اس کی روشنی کو دیکھتے تھے، اور ایک دن رات میں آدمی جتنا سفر کر لیتا، عام طور پر درمیانے سفر کا جو اندازہ لگایا وہ 12 سے 15 میل تک ایک آدمی روز کر سکتا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو 30 میل لگا لیجئے، تو 30 میل کے فاصلے سے اس آگ کے جلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، کتنی زبردست آگ ہے، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جاتا ہے تو وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا، ڈالیں کیسے؟ یہ دنیا کی سب سے پہلی بڑی آگ تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی آگ نہیں جلائی گئی۔ مشورہ ہوا کہ کیسے ڈالا جائے، تو ملا مولوی کاشف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان آیا۔ شیطان جب آیا تو نمرود نے کہا تم کون؟ کہا میں تمہارا خیر خواہ، تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہا ہوں کہ تمہارا اقبال بلند ہو، تمہاری سلطنت لمبی ہو جائے، اور اب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جادوگر پیدا ہوا، تم اس کو جلانا چاہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا کس آگ میں کس طرح پھینکنا، تو میں وہ طریقہ بتانے آیا۔ کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ کہ لمبی لمبی 2 لکڑیاں لائی جائیں، لائی گئی تو اس کو اس طرح گاڑ کر اس نے منجنیق بنائی، کیونکہ اس نے دوزخیوں کو دوزخ میں بذریعہ منجنیق دیکھا تھا جاتے ہوئے، اس لیے اس نے پہلے ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر منجنیق کو کھینچا، وہ پتھر اس آگ کے اندر چلا گیا۔ سب نے کہا یہ طریقہ بہت اچھا، سب نے اس کو سراہا۔ اب نمرود نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیدیوں کو کیسے نکالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جس طرح شیر میدان میں آتا ہے۔ نمرود نے کہا نوجوان اپنے اوپر رحم کھاؤ، یہ تم نے کیا دین ایجاد کر لیا، چھوڑو اس دین کو اور آؤ ہمارے دین پر آ جاؤ، ورنہ یہ آگ دیکھتے ہو یہ جلا کر راہ کر دے گی تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دلیری سے جواب دیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو تمہارے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا، لیکن آگ سچے سونے کو جلایا نہیں کر دی۔ جو صحیح سونا ہو نا آگ اس کو جلاتی نہیں، یہ جو دنیا کو سونا یہ بھی ڈال کر دیکھ لو آگ نہیں جلاتی۔ کیا بات؟ آگ سچے سونے کو جلاتی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر منجنیق تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ جن اور انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے، آسمان ہے، زمین ہے، عرش ہے، کرسی ہے، یہ سارے رونے لگے یا اللہ ساری دنیا کا تو واحد خدا اور ساری دنیا کا ابراہیم واحد ایک بندہ ہے جو تیری عبادت کرنے والا ہے۔ آج اگر اس کو آگ میں جلا دیا گیا تو یا اللہ تیری پوجا کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وہ میرا خلیل ہے اور میں اس کا خلیل، خلیل کا معنی گہرا دوست۔ اور فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی امداد کریں۔ سنو بھی ذرا یہاں ایک مسئلہ عرض کروں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے خلیل کی مدد کریں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے لی اجازت کہ ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا ہے، یہ عقیدہ صحیح نہ ہوتا اور یہ شرک ہوتا تو اللہ فرماتا کہ ہمیں شرک کی اجازت دے دو۔ تم شرک کی اجازت مانگ رہے؟ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک پھر اللہ نے شرک کی اجازت دی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور فرشتوں نے بھی شرک کیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر مدد کر سکتے نہ ہوتے یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف
ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اجازت نہ دیتا. سب سے پہلے ہوا کا فرشتہ آیا. ابراہیم ان شئتا طیرت النار فی الہوا، اگر تو کہے تو میں ساری ہوا آگ کو ہوا میں اڑا دوں. میں اس ہوا پر موکل ہوں جو قوم عاد کے لیے چھوڑی گئی تھی. فرمایا اما الیکا، مجھے تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پانی کا فرشتہ آیا. یا خیر اللہ، سارا پانی میرے قبضے میں ہے، اگر آپ اجازت دے تو ایسا پانی چھوڑوں کہ آگ بسم ہو جائے. فرمایا اما الیکا فلا، تجھ سے بھی کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے. پھر آیا زمین کا فرشتہ. یا خلی اللہ، اجازت دے میں زمین کو کر دوں یہ پھٹ جائے اور ساری آگ اندر لے جائے. فرمایا اما الیکا فلا، تجھ سے بھی کوئی حاجت نہیں. حضرت جبریل امین اور میکائیل آئے. حل لک من حاجت یا خلیل اللہ، اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. فرمایا اللہ سے تو حاجت ہے. فرمایا ہاں اللہ سے حاجت ہے. فرمایا اس سے مانگو. فرمایا اس سے تو تب مانگوں اگر وہ مجھے دیکھ نہ رہا ہو. وہ مجھے دیکھ رہا. یہ بتایا جبریل یہ نار نمرود کس نے جلائی ہے؟ کہا نمرود نے. فرمایا اس کو ایسا کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ فرمایا اللہ نے. فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کچھ چاہتا ہے نا تبھی تو طاقت دی ہے. اگر اللہ یہ چاہتا ہے مجھے جلانا تو جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. اگر وہ اس طرح میری جان لینا چاہتا مجھے کیا عذر ہے؟ اے جبریل ہٹ جاؤ، آج میرے اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں ملاقات کا وعدہ کیا ہے. جبریل ہٹ گیا. منجنیق کو کھینچا گیا. جب منجنیق پر کوئی چیز رکھ کر پھینکنا مقصود ہوتی ہے تو اس کو 2-3 مرتبہ کھینچ کر چالو کرتے ہیں اور پھر آخری مرتبہ بڑا جھٹکا دے کر رسی کو کھینچ لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. حضرت جبریل امین ایک چٹائی ہے، ایک قمیض ہے، قمیض آپ کو پہنا دی، چٹائی آپ کے لیے بچھا دی اور حضرت جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر اس چٹائی پر بٹھا دیا اور فرمایا اے ابراہیم، اللہ فرماتا میں اپنے دوستوں کے لیے اس طرح آپ کو گلزار کر دیتا ہوں. کئی دن تک آپ آگ میں رہے. 2 انسانوں کو خواب ہے. ایک تو آپ کی والدہ کے خواب کا ذکر ابن عساکر نے کیا. ابن عساکر جلد 2. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو خواب میرا بیٹا آگ میں سلامتی کے ساتھ ہے. وہ بیداری، اس نے کہا میرا بیٹا جس خدا کو مانتا تھا اس خدا نے میرے بیٹے کو آگ سے محفوظ فرما لیا ہے. آگ کے قریب آئی. بیٹا ابراہیم، ماں کیا بات ہے؟ بیٹا یہ آگ ساری ٹھنڈی ہو گئی ہے. ہاں میں آ جاؤں تیرے پاس؟ پر میں ماں آ جا. فرمایا پھر اپنے اللہ کو حکم دے کہ میرے پاؤں کے نیچے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری ماں میرے پاس آ جاتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے آگ کو گلزار بنا دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آئیں. ماں تھی نا، آپ کو سینے سے لگایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں اب واپس چلی جاؤ. واپس چلی. دوسرا نمرود، اس نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ میں موجود ہے. بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، درباریوں کو بلایا، نظما کو بلایا. اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامتی کے ساتھ.
نے کہا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو آگ بڑے بڑے پہاڑوں کو پگھلانے والی ہے، ابراہیم علیہ السلام کمزور سے انسان کیسے بچ سکتے؟ کہا نہیں، مجھے میرے محل پر جانے دو۔ محل پر چلا گیا، دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور ساتھ آپ کی شکل کا ایک اور انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ آپ کو پنکھا جل رہا ہے، ساتھ 2 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود نے کہا ابراہیم، کہا ہاں میں ابراہیم ہوں، یہ تیرا ہم شکل یہاں تیرے ساتھ کون بیٹھا ہوا؟ فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے میری شکل دے کر مجھے پنکھا جلنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ 2 ساتھی جو ہیں حضرت جبریل امین اور میکائیل ہیں، یہ میرے ساتھ ان سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے ابراہیم تیرا خدا بڑا عظیم بزرگ تر ہے، میں اس کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، 4000 گائیں قربان کروں۔ اے نمرود تیری قربانی منظور نہیں ہوگی جب تک تو ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تو خدا بناؤں، خدا سے مخلوق کیسے بن جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا تو پھر تیری قربانی اللہ قبول۔ اچھا سنو بھی، یہاں ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے نقطے نقل کیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ جس کو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ تو خونریز ہوگا، فسادی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ وہ جو نہیں جانتے تھے فرشتے اور اللہ جانتا، تو اس میں سے ایک بات یہاں بیان ہوئی، اور وہ یہ اے فرشتوں تم نے کہا تھا وہ فسادی ہوگا، تم نے کہا وہ خونریز ہوگا، تمہاری نظر اس وقت قابیل پر تھی جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور میری نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھی۔ اے فرشتوں تم میری تسبیح نور میں کہتے اور ابراہیم وہ ہے جو آگ نار میں میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا جہاں ہوا معتدل ہو نا، آب و ہوا معتدل ہو، نہ بہت گرمی ہو نہ بہت سردی ہو، تو وہاں پودے نشو و نما پاتے ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی باہر کا موسم آنے والا ہے، مارچ کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ وہاں آگ تھی، اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ وہاں تھی آگ، ادھر اللہ کا حکم ہوا برودت کا، ٹھنڈک کا۔ جب گرمی اور سردی جمع ہو جائے آب و ہوا معتدل ہو جاتی ہے، آب و ہوا معتدل ہوگی، نتیجہ یہ ہوا جن لکڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی وہ لکڑیاں دوبارہ درختوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور جس درخت کی جس پودے کی وہ لکڑی تھی وہی پودا اور درخت مارد وجود میں آپ۔ اور ایک نقطہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت جبریل امین نے 2 قطرے لیے حوض کوثر سے، اور ان 2 قطروں میں کو 4 میں تبدیل کیا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں۔ وہ قطرے جن لکڑیوں پر پڑے اللہ نے ان کو گلو گلزار بنا دیا، پھول پیدا ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سونگنے کے لیے خوشبوئیں پیدا ہو گئیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو جب حکم ہوا یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اگر یہ برتن کے ساتھ سلامتی کا لفظ نہ آتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک نقصان پہنچاتی. ایک نے کہا کہ ایک دن تک، بعد نے کہا ایک ہفتے تک، بعد نے کہا 40 دن تک دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو. آگ جلاتے ہیں اس میں گرمی نہیں، جب گرمی نہیں ہے تو کھانا کیسے پکے؟ کیونکہ دنیا کی ہر آگ نے سمجھا شاید اللہ نے مجھے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالنے سے پہلے ریشم کی رسیوں سے باندھا. آپ نے نبوت کا زور لگا، وہ ساری کی ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. پھر انہوں نے گھوڑے کے بال ذرا سخت ہوتے، گھوڑے کے بالوں سے رسیاں بٹ کر ان سے باندھا، آپ نے ان کو بھی توڑ دیا. پھر انہوں نے گائے کی کھال کی رسیاں بنا کر سکھایا، ان سے باندھا، ان کو بھی توڑ دیا. شیطان آ کر کہنے لگا دنیا بھر کی مضبوط سنگلیں لے آؤ، رسیاں لے آؤ، یہ ٹوٹ دے توڑ دے گا. اس لیے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے. نبوت کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کامیاب نہیں. تو بتا ہم کیا کریں؟ کہا کس کو باندھنا چاہتے ہو؟ جس رسی سے باندھنا چاہتے ہو رسی سے کہا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کا واسطہ ٹوٹنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا واسطہ دو گے تو وہ رسی ٹوٹے گی. چنانچہ انہوں نے باندھتے وقت کہا اے رسی تجھے ہم واسطہ دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا. اللہ نے جو خلیل بنایا تو معلوم ہوا اس میں حکمت یہ تھی کہ اگرچہ شیطان نے یہ سبق دیا تھا لیکن یہ تو جانتے تھے کہ یہ کسی اللہ کا خلیل ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالے. اللہ نے فرمایا اے خبردار، نمرود کی رسیوں کو تو جلانا لیکن میرے خلیل کو نہیں جلانا. آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے ان رسیوں کو سنگلوں کو جلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں ہے. ملا مومن کا کافی رحمت اللہ نے نقطہ واضح فرمایا جس طرح آج حضرت ابراہیم علیہ السلام رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں تو نمرود کی رسیوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا لیکن حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا. اسی طرح قیامت کا روز ہوگا، اللہ فرمائے گا جہاں میرے محبوب کے گناہ گر امتی آ رہے ہیں، اے شیطان کی وجہ سے جو انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں کو جلا دینا لیکن میرے محبوب کے امتیوں کو نہ جلانا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا نارے نمرود سے حصہ یہی تھا کہ رسیاں جل گئی. میری امت کا جہنم کی آگ سے حصہ یہ ہے کہ ان کے گناہ جل جائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا آگ کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ اس کی 3 وجوہات ملا مومن کافی رحمت اللہ لکھی. سنو بھائی، پہلی یہ کہ آگ میں حدت ہوتی، گرمی جلانے کی قوت ہوتی ہے اور اس میں روشنی کی بھی قوت ہوتی. اللہ تعالی فرمایا آگ حرارت واپس کر دے، قوت آگ جلانے کی قوت بھی واپس کر دے، روشنی رہنے دے تاکہ جب رات آ جائے تو میرے خلیل کو روشنی کی ضرورت پڑے گی. آگ تھی، روشنی تھی، حرارت نہیں تھی، جلانے کی قوت نہیں تھی. ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ آگ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، آگ میں اس کا نام ہے سمندل، سین میم نون دال لام، سمندر. اس کو آگ جلاتی نہیں
امام فخرالدین رازی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت ایسی بنائی ہے کہ آگ اس پر اثر نہیں کرتی. اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں ایسی خاصیت پیدا کر دی کہ آگ نے آپ کو جلایا نہیں ہے. تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کے ساتھ کامل وابستگی محبت کی توفیق عطا فرمائے. تساں دیکھ دے ہو کہ ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے. قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ چنگ بازار فیصلہ آباد. اے تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء اکرام دیاں اتوں ملدیاں نے اور اتنے بھی جنی ریکارڈنگ ہوں پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے ہیں. جنہ حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو اپنے گھر چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد یہ سن کے ہن تو تیاری کرو